السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم فارغات اور معزز طالبات، آج ہمارا موضوع ہے تاریخ وفیات، سلسلہ نمبر 4۔ انشاءاللہ آج آپ کے مابین چند اہم صحابیات رضی اللہ عنہن کی تاریخ وفات انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ صحابیات رضی اللہ عنہن، ویسے امہات المؤمنین کے سلسلے میں اس سے پہلے ہم نے معلوم کر لیا، اسی لیے اب امہات المؤمنین میں سے کسی کا ہم ذکر نہیں کریں گے یہاں پر، کیونکہ الحمدللہ پہلے ہم نے معلوم کر لیا۔ مزید دیکھیے چند صحابیات اور ان کی تاریخ وفات۔ ام حرام بنت ملحان، انس رضی اللہ عنہ کی یہ خالہ ہیں، اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ یہ ام حرام بنت ملحان، انس رضی اللہ عنہ کی خالہ اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، جو 20/8 ہجری میں وفات پاتی ہیں۔ ام حرام بنت ملحان 20/8 ہجری۔ اس کے بعد ام ایمن، یہ کون ہے ام ایمن؟ یہ حبش کے رہنے والی تھیں۔ مکے والوں نے حبش سے ان کو خریدا اور مکے میں یہ پل رہی تھیں۔ ام ایمن رضی اللہ عنہا، جو زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں، جو جنگ موتا میں جن کی وفات ہوتی ہے، زید بن حارثہ، تو ان کی بیوی ہیں، اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔ زید بن حارثہ کی بیوی ہیں اور اسامہ بن زید کی والدہ ہیں ام ایمن، جن کی وفات 20/3 ہجری میں ہوئی۔ جس سال حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوتی ہے، اس کے بعد آپ کی وفات ہوتی ہے سن 20/3 ہجری میں۔ پھر ایک اور صحابیہ ہیں ام سلیم بنت ملحان رضی اللہ عنہ، جو بڑی عظیم صحابیہ ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی والدہ محترمہ ہیں۔ ام سلیم بنت ملحان، جنہوں نے اپنے فرزند کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے وقف کر دیا، ایسی عظیم صحابیہ ہیں ام سلیم بنت ملحان، جن کی وفات سن 30 ہجری میں ہوئی، 30 ہجری میں۔ اس کے بعد ایک اور صحابیہ ہیں ام ہانی، نام سنا ہوگا آپ نے، ام ہانی۔ دراصل آپ کا نام کنیت سے آپ مشہور ہیں، ام ہانی سے مشہور ہیں آپ کا اصل نام فاختہ ہے، فاختہ بنت ابی طالب، ابو طالب کی بیٹی ہیں آپ، ابو طالب کی بیٹی ہیں آپ، فاختہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری جو ہے بہن ہوتی ہیں آپ، چچیری بہن ہوتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ام ہانی۔ بعض کتب احادیث میں آپ کا تذکرہ ہمیں احادیث میں ملتا ہے ام ہانی رضی اللہ عنہا کا، جن کی وفات 50 ہجری میں ہوئی، جن کی وفات 50 ہجری میں ہوئی۔ اس کے بعد ایک صحابیہ ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا، ربیع، را با یا عین، ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا۔ یہ دراصل ان کی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے احادیث کو جو ہے روایت کیا ہے۔ بعض احادیث آپ سے جو مروی ہیں، جیسا کہ عاشورے کا روزہ جب فرض تھا، رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ یعنی مجمعین خود بھی روزہ رکھتے اور اپنے بچوں کو روزہ رکھواتے، اور جب بچے بھوک سے رونے لگتے تو مسجد لے کر چلے جاتے اور انہیں کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے، تاکہ بھوک کی طرف ان کی توجہ نہ ہو۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، روایت کرنے والی یہی صحابیہ ہیں ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا۔ ان کی وفات ہوتی ہے 70/2 ہجری میں۔ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ راویہ سے مشہور ہیں، اسے بعض صحابیات جو ہے مطلب روایت کرنے میں معروف ہیں، تو اس طرح آپ رضی اللہ عنہ بھی روایت میں معروف ہیں۔ شیمہ بنت الحارث رضی اللہ عنہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعی بہن ہیں۔ جب حلیمہ سعدیہ کے پاس آپ تھے تو اس وقت جو ہے یعنی آپ کا نام ہمیں کتب سیرت میں ملتا ہے، جن کا نام جو ہے شیمہ ہے بنت الحارث رضی اللہ عنہ۔ سن 9 ہجری میں آپ وفات پاتی ہیں، سن 9 ہجری میں آپ وفات پاتی ہیں۔
इसी तरह एक और नाम सुवैबा, नाम सुना होगा आपने, सुवैबा अल अस्लमिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले दूध पिलाने वाली आप ही थी। सुवैबा, सा वाउ या बा ता, सुवैबा अल अस्लमिया रज़ी अल्लाहु अन्हा। कहा कि आपने भी इस्लाम कबूल किया। अबू लहब के पास थी आप लौंडी की शक्ल में। अबू लहब ने आपको आज़ाद किया। मौला तो अबी लहब कहते हैं आपको, अबू लहब की आज़ाद करदा लौंडी हैं आप। सन 7 हिजरी में वफ़ात पाती हैं, सन 7 हिजरी में सुवैबा वफ़ात पाती हैं। उसके बाद जुमाना बिनते अबी तालिब, एक और सहाबिया है जुमाना, जीम मीम अलिफ नून ता, जुमाना बिनते अबी तालिब, अबू तालिब की बेटी थी आप और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की सगी बहन थी। हज़रत अली की सगी बहन थी जुमाना। सन 60 पर 1 हिजरी में वफ़ात पाती हैं, सन 60 पर 1 हिजरी में वफ़ात पाती हैं। सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब की बेटी सफ़िया रज़ी अल्लाह अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं, जो हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की सगी बहन हैं। ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हैं आप, ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा हैं, हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु की सगी बहन हैं और हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं आप, सफ़िया बिनते अब्दुल मुत्तलिब। सन 20 हिजरी में वफ़ात पाती हैं, सन 20 हिजरी में वफ़ात पाती हैं। एक और सहाबिया हैं खनसा, खनसा से मशहूर हैं आप, लेकिन असल नाम है आपका तमाज़ुर, ता मीम अलिफ ज़ाद रा, तमाज़ुर बिनते अम्र बिन अल हारिस, तमाज़ुर बिनते अम्र बिन अल हारिस रज़ी अल्लाह अन्हा। शायरा हैं ये, इनकी खुसूसियत है खनसा की, ये यानी जाहिलियत में भी इन्होंने अशार कहे और इस्लाम कबूल करने के बाद भी अशार कहे, तो काफ़ी इनके अशार हैं। शायरा हैं ये, इस्लामी शायरा हैं। सन 20 पर 4 हिजरी में वफ़ात पाती हैं खनसा रज़ी अल्लाह अन्हा। नाम तमाज़ुर है असल आपका। उसके बाद अस्मा बिनते अबी बकर, मशहूर सहाबिया हैं, जो ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी हैं, आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की यानी बहन हैं। ज़ातुन निताक़ैन से आप मारूफ़ हैं, आपका लक़ब ज़ातुन निताक़ैन है। हिजरत के मौके पर जो आपने अपने कपड़े के 2 हिस्से किए, दुपट्टा के 2 हिस्से किए, तो उससे ज़ातुन निताक़ैन आप जो है यानी मारूफ़ हो गई। 70 पर 3 हिजरी में वफ़ात पाती हैं अस्मा बिनते अबी बकर, 70 पर 3 हिजरी में वफ़ात पाती हैं। एक और सहाबिया हैं, मशहूर सहाबिया अस्मा बिनते उमैस। अस्मा बिनते उमैस ये वो सहाबिया हैं, इनकी खुसूसियत ये है कि 3 अजीम सहाबा से आपने निकाह किया। पहले जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु के अक़द निकाह में थी, और जब जाफ़र रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत जंग मूता में हुई तो उसके बाद हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे निकाह किया, और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपसे निकाह किया, और अली रज़ी अल्लाह अन्हु के रिश्ते ज़ौजियत में आप रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात होती है। सन 30 पर 9 हिजरी में अस्मा बिनते उमैस वफ़ात पाती हैं, अस्मा बिनते उमैस सन 30 पर 9 हिजरी। एक और सहाबिया हैं अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब की बेटी अरवा, हमज़ा रा वाव या, अरवा, अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हैं। इनकी खुसूसियत ये है, ये भी शायरा हैं, इन्होंने भी इस्लाम के सिलसिले में काफ़ी अशार कहे हैं। जैसे खनसा शायरा हैं, वैसे अरवा बिनते अब्दुल मुत्तलिब अल्लाह के नबी की ये फूफी भी शायरा हैं। सन 15 हिजरी में वफ़ात पाती हैं, सन 15 हिजरी में आप वफ़ात पाती हैं। एक और हैं सहाबिया उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन लड़कों की माँ, इससे मारूफ़ हैं। असल आपका नाम है फ़ातिमा बिनते हिज़ाम, फ़ातिमा बिनते हिज़ाम, जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी, फ़ातिमा बिनते हिज़ाम उम्मुल बनीन, उम्मुल बनीन, बनीन के माने लड़के, उम्मुल बनीन। तो फ़ातिमा बिनते हिज़ाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की बीवी थी। फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने जिनसे निकाह किया, पहले निकाह किया, वो यही हैं फ़ातिमा बिनते हिज़ाम। इनकी खुसूसियत यह है कि इनको हज़रत अली से 4 लड़के हुए, और चारों के चारों जो है लड़के ही हैं। अबुल फ़ज़ल अल अब्बास पहले लड़के, जाफ़र बिन अली दूसरे लड़के, उस्मान बिन अली तीसरे लड़के,
عبداللہ بن علی چوتھے لڑکے. تو اسی لیے آپ چاروں جو ہے بیٹے ہیں آپ کے، اس لیے ام البنین سے معروف ہیں آپ کہ لڑکوں کی ماں. سن 60 پر 4 ہجری میں وفات پاتی ہیں. 60 پر 4 ہجری میں وفات پاتی ہیں. ایک اور صحابیہ ہیں ام شریک. یہ ام شریک ہم کیوں ذکر کر رہے ہیں کہ دراصل آپ کا نام ہے غزیہ بنت جابر. غزیہ بنت جابر بن حکیم. غزیہ بنت جابر بن حکیم. یہ وہ صحابیہ ہیں کہ ان کے سلسلے میں اہل علم نے اختلاف کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا نکاح کرنے کے سلسلے میں. بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نکاح کیا، اور بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی نے نکاح نہیں کیا. بعض نے کہا کہ اللہ کے نبی نے صرف منگنی کی، بعض نے کہا کہ نکاح کر کے آپ نے طلاق دے دی. بہرحال ایسے کئی روایت نقل کرتے ہیں اسی صحابیہ کے سلسلے میں ام شریک غزیہ بنت جابر بن حکیم رضی اللہ عنہ. اور آپ کے سلسلے میں لکھتے ہیں کہ آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا، اسی انتظار میں رہیں آپ کہ اللہ کے نبی جو ہے اللہ کے نبی یعنی آپ سے نکاح کر لیں، اسی انتظار میں رہیں. اس طرح کی جو ہے روایت بھی نقل کرتے ہیں اہل علم. بہرحال سن 50 پر 1 ہجری میں وفات پاتی ہیں. سن 50 پر 1 ہجری میں وفات پاتی ہیں. ایک اور صحابیہ ہیں زینب بنت ابی سلمہ، جو ابو سلمہ سے جو یعنی پیدا ہوتی ہیں زینب رضی اللہ عنہا. بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو والدہ ہیں ام سلمہ جو ام المؤمنین بنتی ہیں، ان سے نکاح کیا اللہ کے نبی نے. تو زینب رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کی یعنی پروردہ ہیں، ربیبہ ہیں، اللہ کے نبی نے انہیں پالا. 70 پر 4 ہجری میں آپ رضی اللہ عنہا کی وفات ہوتی ہے، زینب بنت ابی سلمہ. اور اسی طرح ایک اور صحابیہ ہیں سمیہ بنت خبات، جو حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں. سمیہ بنت خبات جو مکی دور میں ایک بڑی بہادر خاتون تھیں. اسلام قبول کرنے کے بعد کافی ابو جہل نے آپ کو تکلیف دی، آپ کو ہر طرح سے ستایا، لیکن کبھی آپ نے اسلام نہیں چھوڑا. استقامت پر جن خواتین نے ایک اعلیٰ نمونہ پیش کیا ان میں سر فہرست سمیہ بنت خبات کا نام آتا ہے، جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے والی پہلی خاتون تھیں، جو ہجرت سے تقریباً جو ہے یعنی 7 سال پہلے آپ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہوتی ہے. ہجرت سے 7 سال پہلے آپ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہوتی ہے. یہ چند معلومات رہیں صحابیات کے سلسلے میں. اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحابہ و صحابیات کے اندر جو نمایاں خوبیاں تھیں ان خوبیوں کو اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی طرح ایک مثالی زندگی بسر کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. شکراً. بارک اللہ فیکم.